اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ لیتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ اللّہ، کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم، اور جو تم پر پڑھا گیا، فی الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن مجید کے اندر، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ عورتیں کہ وہ جو لا توتونہن، کہ تم ان کو نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیا۔ اور کیا فرض کیا تھا اللہ نے؟ سب کے لیے، ساری عورتوں کے لیے جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو کیا اللہ نے فرض کیا؟ حق مہر۔ تو یہ یتیم یہاں پہ خاص طور پر یتیم لڑکیوں، یتیم عورتوں کے بارے میں ہے کہ جن سے وہ نکاح تو کر لیتے لیکن کیا کرتے؟ ان کا حق مہر ادا نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، ان سے نکاح کرنے کی۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی سورۃ نساء کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بے انصافی کرنے سے روکا تھا کہ یتیم بچیوں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کرو۔ تو یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ اگر کسی کا بھائی فوت ہوتا تو اگر بھائی کی بیٹیاں ہوتی تو کیا کرتے؟ جیسے بھائی کے مال کے وارث بنتے تھے ایسے ہی ان کی بچیوں کے بھی وہ وارث بن جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو۔ زبردستی وارث بننے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر اپنی مرضی مت چلاؤ۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ شادی کے معاملے میں جو تھا کوئی اختیار اس لڑکی کو، کوئی عورت اس عورت کو نہیں تھا، اور وہ اپنے بچوں کی شادی کروانے کے لیے کہ اپنے بچوں کی شادی جو تھی وہ اس سے کروا دیتے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گھر کا مال گھر کے اندر رہ جائے اور مہر بھی نہ دینا پڑے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، اب بچی کا باپ تو ہے نہیں کیونکہ وہ یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح ظلم کرنے سے روکا گیا ہے کہ ان کے بارے میں ناانصافی نہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان کے زبردستی وارث جو ہے وہ آپ نہ بنو۔ تو اس میں یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ تھی کہ اگر جو لڑکی ہے وہ مالدار ہوتی لیکن اس کے پاس حسن و جمال نہیں ہوتا اور وہ مالدار ہوتی تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر لیتے، اور نکاح کرنے کے بعد کیا کرتے کہ اس کا نکاح، اس کے مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ اس کا سارا مال وہ جو ہے وہ سارا کے سارا ان کے قبضے میں آ جائے گا، اور وہ لڑکی چونکہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو صرف مال کی وجہ سے نکاح کرتے تھے۔ تو اب کیا کرتے تھے کہ وہ لڑکی کو اس کا کوئی بھی حقوق نہیں ملتے تھے کیونکہ انہیں لڑکی کے اندر انٹرسٹ نہیں تھی۔ اور دوسری صورت کیا تھی کہ دوسری صورت یہ تھی کہ لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہے اور لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کر لیتے لیکن اسے حق مہر نہیں دیتے تھے، کیونکہ وجہ وہی کہ اس کے پیچھے اس کا باپ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہی وارث ہے تو کون پوچھے گا۔ تو یہ اس طرح زبردستی کے معاملے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، ان سے نکاح کرنے کی، یعنی کہ اس لیے ان کا مقصد کیا تھا؟ مال کو ہتھیانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، اور وہ جو کمزور ہے، من الولدان، بچوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جو لِلْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وارث بھی بن جاتے تھے زبردستی، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا کہ جو عورتیں ہوتی یا اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہوتے جو نابالغ ہوتے اس کو جائیداد میں، وراثت میں بالکل بھی حصہ نہیں دیتے تھے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور وَأَن تَقُومُوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ لِلْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں بالقسط، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ ان کا جو حق مہر ہے اگر تم ان سے نکاح کرتے ہو تو حق مہر ادا کرو، اور اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو باندھ کے مت رکھو، یہ انصاف کے ساتھ۔ اور دوسری چیز کہ اگر اس کی کہیں اور بھی شادی ہوتی ہے تو جو اس کی میراث ہے وہ اسے ضرور دو۔ تو یہ انصاف میں کھڑے ہونے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو عورت کی وراثت ہے وہ اسے دو،
اور اگر تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ نکاح مت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا، جو بھی تم کرو گے من خیرن، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی اچھا عمل، کوئی بھی نیکی تم کرو گے، اور وہ نیکی آپ جانتے کیا ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی کوئی نیکی کرنا، بدنی طور پر کوئی نیکی کرنا، قولی طور پر کوئی بات کہہ کے کسی کے ساتھ یعنی کسی کا بھلا ہو سکتا ہے کوئی بات کرنے میں، تو آپ قولی طور پر بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم نیکی کرو کوئی بھی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کانا ہے، بھی اس کے بارے میں علیما، خوب جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔